ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور کروڑوں شکر ہوں اس کے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ان لوگوں میں سے بنایا ہے اور ان لوگوں میں شامل کیا ہے جو اپنی زندگی کے مسائل کے لیے اس کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کی جانب دیکھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلوں کا حل خود خالق کائنات ہی بتا سکتے ہیں، اور انہی کا بتایا ہوا حل واقعی حل بھی ہے جو پائیدار بھی ہے، دیرپا بھی ہے اور حقیقی بھی ہے. ورنہ انسان اپنی پریشانیوں، اپنے مسائل، اپنی دشواریوں، اپنی بے چینیوں، اپنی بے سکونیوں کے لیے کتنا مارا پھرتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے، کتنے در کھٹکھٹاتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو سکون مل جائے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو کامیابی مل جائے، وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کو چین آرام مل جائے، لیکن چونکہ اس کی تلاش کی جگہیں غلط ہوتی ہیں، جہاں سے وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ رکھا نہیں گیا ہوتا، تو اس کی یہ ساری کوشش اور اس کی یہ ساری جد و جہد، اس کی یہ ساری بھاگ دوڑ، اس کا یہ سارا گھومنا پھرنا اکارت اور ضائع جاتا ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اس رستے کا پتہ ہو اور یہ علم ہو ان کو کہ مجھے جو چیز چاہیے اور جس چیز کی مجھے تلاش ہے وہ مجھے ملے گی کہاں، اور اس کی تلاش کا رخ صحیح ہو، اس کی محنت کا رخ صحیح ہو، وہ جس طرف جا رہا ہے وہ رستہ واقعی صحیح چلنے کا رستہ ہو. یہ اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان اور اس کا شکر ہوتا ہے کہ کسی انسان کو اس رستے کی طرف رہنمائی فرما دے. یہ بھی اس کی رہنمائی کرنے سے ہی ہوتا ہے اور اس کے فضل سے ہی ہوتا ہے، اور کم لوگوں کو یہ توفیق ہوتی ہے، کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت ہوتی ہے. دیکھیں آج ہم معاشرے میں چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ایک تصویر اور جو خاکہ ہمارے ذہن میں بنتا ہے معاشرے کا، گھروں کا، انفرادی زندگی کا، اجتماعی زندگی کا، اور مختلف جو شعبہ ہائے زندگی ہیں ہمارے، تو وہ نقشہ کوئی ایسا بہت مثبت اور کوئی بہت ہی سکون آور، کوئی بڑا ہی اچھا نقشہ ہمارے سامنے نہیں بنتا. جہاں پر بھی دیکھیں، جس سے بھی ملیں، جس کو بھی قریدیں، جس سے بھی معلوم کریں، تو ہر انسان ایک خاص قسم کی پریشانیوں میں مبتلا، اپنے اپنے میدان کے بقدر، اپنی اپنی چیزوں کے مطابق، جن احوال جن ظروف کے اندر وہ ہے اس کے مطابق ہوتا ہے، اور اس پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کے اندر بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ مصروف ہوتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی زندگی سے مطمئن ہو کر یا اپنی پریشانیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے زندگی گزار رہا ہو. ہر آدمی اپنی پریشانیوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اپنی سی کوشش کر رہا ہوتا ہے، پرسکون زندگی کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کے لیے بھی وہ محنت جد و جہد کر رہا ہوتا ہے، کچھ رستے اس نے اس کے اختیار کیے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہی ہوتی ہے کہ وہ بعض اوقات جن چیزوں سے نکلنا چاہ رہا ہے وہ اس کے نتیجے میں اور روز بروز اس میں دھنستا چلا جاتا ہے. یہ جو لوگ نشاور چیزوں کی جانب جاتے ہیں، کبھی آپ ان سے پوچھیے کہ یہ کیوں گئے اس کی جانب اور کیسے ان کا اس طرف جانا ہوا، تو ان میں ایک بڑی تعداد آپ کو ان لوگوں کی ملے گی جو سکون کی تلاش میں گئے. جب پریشانیوں نے
ان کے دل و دماغ پر دستک دینی شروع کی، ان کی زندگی کے معمولات کو درہم برہم کیا، تو انہوں نے سکون کے حصول کے لیے نشوں کا رستہ اختیار کیا، اور اس میں اتنے آگے چلے گئے کہ اس میں اپنے لیے اتنی بڑی پریشانیاں ڈھونڈ لی کہ جن پریشانیوں سے نجات کا سمجھ کر یہاں پر آئے تھے، اس سے بدر جہاں اور کئی گنا بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہلاکتوں میں اپنے آپ کو ڈالا۔ اس طرح اور بھی بے شمار رستے لوگ اپناتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب میں قرآن پاک کو، جو مسلمانوں، انسانوں، پوری عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمان سے آنے والا آخری پیغام ہے قیامت تک، صبح قیامت تک، اس میں اللہ جل جلالہ نے جا بجا مختلف تعبیرات سے، مختلف انداز میں، مختلف واقعات کے پیرائے میں، مختلف مواقع پر ایک ہی بات کو بار بار دہرایا ہے۔ دیکھا جائے تو ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بار بار کیا گیا ہے اور لوگوں کو مختلف طریقوں سے اس کی جانب لایا گیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں میں اہل اللہ، جن کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی، جن کو اللہ تعالیٰ بہت سے مشاہدات سے نواز دیتے ہیں، وہ قسمیں کھا کھا کر، میں حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں دیکھتا ہوں تو حضرت باقاعدہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سکون اور یکسوئی فلانی چیز میں ہے، اور یہ قسم کھا کر کسی بات کو کہنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو دکھا دیا ہوتا ہے، ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہوتا ہے، وہ چیزیں خود عیاناً وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری یقین کے ساتھ بات کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے دین سے اور جو میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، غافل ہو جائے گا اس سے، میری یاد اور میرے دین اور میرے احکامات کو چھوڑ کر اور چیزوں میں مشغول ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ عربی کا ایک اپنا انداز ہے تاکید کا، اِنَّ بھی لایا گیا ہے، جار مجرور لہو کو پہلے لے آیا گیا ہے، سارے تاکیدات کی، بات کو مؤکد کرنے کی، بات پر اصرار کرنے کی عربی کا اپنا انداز ہے، جو علوم عربیت کے ماہر جانتے ہیں کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کی گزران کو تنگ کر دوں گا۔ معیشتاً ضَنْكَ کے اندر ساری زندگی کے گزر بسر کی ساری چیزیں، تو اللہ نے فرمایا جب اس نے مجھ سے منہ موڑے گا، میری یاد سے، میرے دین سے، میرے احکامات سے زندگی گزارنے کا جو طریقہ میں نے بتایا ہے، تو لازماً اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں گزران تنگ کر دوں گا۔ گزران تنگ ہونے کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو تنگ معیشت لوگوں کے ذہن میں یہ آتی ہے پیسوں کا کم ہو جانا، ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ تنگ وہ ہوتی ہے کہ جہاں بظاہر سارے اسباب راحت موجود ہوں اور راحت بالکل مفقود ہو، سارے اسباب راحت کے جمع کر لیے جائیں، اور آپ بتائیے کہ وہ آدمی جس کو بستر دستیاب نہیں ہے، بستر نہیں ہے سونے کے لیے، اگر وہ سو نہ پائے تو زیادہ بدقسمت ہے، یا جو لاکھوں کروڑوں کے بستر اور اسباب راحت سونے کے جمع کرے اور اس کو نیند نہ آئے تو وہ زیادہ بدقسمت۔ ایک تو وہ جس کو بستر نہیں کہ کہاں سر ٹکائے، کہاں لیٹے، اور ایک وہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے، نیند نہیں ہے اس کے پاس۔ تو یہ جو معیشتاً ضنْكَ ہے، اس کی شکلیں بہت ہی مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اور عام طور پر اس کا اندازہ انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو ان حالات میں یا ان کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ دیکھیں یہ جو معاملات ہیں جس کو قرآن پاک جن کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں۔ دنیا میں اللہ کی سنتیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور اس کے خلاف نہیں ہوتا عام طور پر۔ اس کے خلاف جب ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں، انبیاء کا یا ولیوں کی کرامت ہوتی ہے، اور وہ کوئی اصول یا ضابطہ نہیں ہے۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہے، وہ عادت کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت یہی ہے کہ میں اگر ایک بھاری پتھر یہاں سے چھوڑوں گا تو وہ نیچے جائے گا، اصول یہی ہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ میں بھاری پتھر یہاں سے پکڑ کے چھوڑوں تو وہ اوپر چلا جائے، چھوڑا جائے گا تو پتھر نیچے جائے گا۔ یہ پتھر کا نیچے جانا، زمین کا کشش ثقل ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھی گئی چیزیں ہیں، خواص الاشیاء ہیں۔ چھری کے اندر اگر اس کی دھار پوری تیز ہے اور صحیح ہے تو یہ خاصیت اس میں رکھی گئی ہے کہ جس چیز پر رکھی جائے گی اس کو کاٹ دے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھا گیا۔ فضا کے اندر یہاں پر آکسیجن ہے، اس میں یہ خاصیت رکھی گئی ہے کہ مجھے اور آپ کو سانس لینے کے لیے ایک سہولت ہے اس میں، اور یہ آکسیجن اگر بند کر دی جائے گی کسی بھی طریقے سے مجھے اور آپ کو سانس نہیں آئے گا۔ یہ خواص الاشیاء کہتے ہیں اس کو، چیزوں میں اللہ نے خاصیتیں رکھی ہیں ہر چیز میں۔
بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر خاصیات رکھی ہیں جس کا ذکر، اب چونکہ اشیاء کی خاصیت تو نظر آتی ہے، اس کے لیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. یہ قسم کھا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پتھر اوپر سے چھوڑا جائے تو نیچے جائے گا، بھائی اس بات کو سمجھ لو، اس پر یقین کر لو، مان لو، بار بار مختلف طریقوں سے، اس لیے کہ وہ سامنے مشاہد ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، ایک تجربہ کر کے آپ کو دکھایا جا سکتا ہے. خود ہر انسان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے. جو آخرت کے معاملات ہیں، چونکہ دین کے بہت سارے معاملات وہ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب کے پیچھے رکھے ہیں، اس لیے اللہ جل جلالہ اس کے بارے میں مختلف تعبیرات سے انسانوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی سنتیں تمہارے سامنے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ پوری کائنات اس کے مطابق چل رہی ہے، پوری کائنات کا جو نظم ہے، پوری کائنات کا جو انتظام ہے، انصرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی سنتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے طریقوں کے دلائل ہیں، اس کے براہین ہیں کہ سورج نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی، سورج ڈوبے گا تو اندھیرا ہو جائے گا. ایسے ہی اعمال کے اثرات ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے جزاء الاعمال. کس عمل کا کیا نتیجہ مرتب ہوتا ہے، جو عمل انسان کے جسم سے جو عمل نکلتا ہے اس کا ایک نتیجہ اس کی زندگی پر مرتب ہوتا ہے، اور آخرت پر بھی مرتب ہوتا ہے. یقینی بات، اصل تو آخرت ہے، دنیا میں اس کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اور ان نتائج کو پوشیدہ نہیں رکھا گیا، صاف بتایا گیا ہے، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلے گا. اور قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اور اسباب دین کی تعلیمات میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں اور اس کا طریقہ طے ہے. لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، وہ اسباب کے علاوہ دوسری وہ چیزیں جو انسانوں کے اعمال پر مؤثر ہوتی ہیں وہ ان کو بتایا کرتے تھے. نوح علیہ السلام کا قصہ اٹھائیے، سورہ نوح ہے قرآن پاک میں، اور ان کی دعوت اور ان کی قوم کے انکار، طغیان، تمرد، اس کا بڑا عجیب و غریب بیان ہے، بڑا درد مندانہ بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر بتائی گئی ہے، وقت بتایا گیا ہے، ان کی محنت بتائی گئی ہے. پھر نوح علیہ السلام کی اپنی زبان سے گلہ اور شکوہ اور فریاد ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ کو کیا کہا. اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں نوح علیہ السلام کی زبان سے ہی قرآن کے اندر لائے ہیں کہ نوح علیہ السلام اللہ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس قوم کو، اپنے لوگوں کو، یا اللہ میں نے دن کو بھی پکارا، میں نے رات کو بھی پکارا، میں نے تنہا اکیلے بھی ان سے بات کی، میں نے ان کو جمع کر کے بھی ان سے بات کی، میں جتنا بھی ان سے بات کہوں تو کہا یا اللہ آخر میں یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے ہیں اور میری بات نہیں سنتے. واستکبروا استکبارا، یا اللہ انتہائی کبر، انتہائی تکبر یہ لوگ میری بات کے جواب میں کرتے ہیں. پھر فرمایا کہ یا اللہ تیری بات جو تو نے مجھ تک پہنچائی ہے میں نے ان کو کیسے پہنچائی. تو اس میں یہ جہاں آخرت کی باتیں ان کو بتائیں، اللہ کی توحید کی، وہاں دیکھیں ان کو یہ بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. فَقُلْتُ نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم استغفار کرو. تو استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کو، اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ استغفروا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اس لیے کہ وہ غفار ہے، جب اس سے استغفار ہوتی ہے معاف کر دیا کرتا ہے، اس کی عادت ہے. ایک تو معاف کر دے گا، پہلی بات یہ جو بھی تم کر چکے ہو اور جتنا بھی تم اپنا نامہ اعمال سیاہ کر چکے ہو اور جتنا تم مجھے جھٹلا چکے ہو اور جتنی تم مجھے تکلیف پہنچا چکے ہو اور جتنا تم گناہوں میں آگے بڑھ چکے ہو، اس کے باوجود اگر استغفار کرو گے تو انہ کان غفارا، وہ معاف کر دے گا. ایک تو یہ کرے گا. وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور فرمایا تمہارے اوپر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری خشک سالی دور کر دے گا. دیکھیں خشک سالی کی دوری کو کس چیز کے ساتھ جوڑا ہے؟ استغفار کے ساتھ. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. فرماتے ہیں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال بھی بڑھا دے گا، اولاد بھی بڑھا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغ بھی بنا دے گا تمہارے لیے، نہریں بھی جاری کر دے گا تمہارے لیے. یہ سارا کچھ نوح علیہ السلام جوڑ رہے ہیں، یہ استغفار کی خصوصیات، اور خود اللہ تعالیٰ کو اپنی کارگزاری سنا رہے ہیں کہ اللہ میں نے ان کو یہ بھی بتایا ہے، تیرے غفار ہونے کا بھی بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جب تجھ سے لوگ معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے لوگ استغفار کرتے ہیں اور جب تیرے آگے لوگ جھک جاتے ہیں اور تجھ سے اپنی بغاوت ختم کر دیتے ہیں تو یا اللہ نہ صرف تو معاف کر دیتا ہے بلکہ تو ان کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے، ان کی دنیا اور آخرت کے سارے مسائل حل کر دیتا ہے. پھر آخر میں اپنی قوم سے کہتے ہیں عجیب انداز ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں ہوا کیا
کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ ساری توقعات نہیں رکھتے جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں کہ تم استغفار کرو گے تو اللہ معاف کر دے گا, معاف کرنے کے بعد تمہارے دنیا کے مسائل حل کر دے گا, تمہیں خشک سالی کا سامنا ہے اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا, تمہیں اولاد چاہیے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے گا, تمہیں مال چاہیے اللہ مال دے دے گا, تم اپنے باغات اور نہروں کے بارے میں پریشان ہو, نہروں میں پانی آ جائے گا, تمہارے باغ پھل اور پھول دینا شروع کر دیں گے, یہ سارے مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے, تم استغفار تو کرو. مگر قوم نے استغفار کرنے سے انکار کر دی. دادا اپنے پوتے یہ باتیں ساری نوح علیہ السلام درد دل کے ساتھ اپنی قوم کو جھنجھوڑ کر خود ہی کہتے ہیں کہ میں نے یا اللہ ایک کو بھی کہا اور جمع کر کے بھی کہا, دن کو بھی کہا رات کو بھی کہا, یا اللہ آہستہ بھی کہا اونچی آواز کے اندر بھی کہا, لیکن وہ پوری عمر اس آدمی کی گزر جایا کرتی تھی ایک انسان کی, لیکن وہ نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تھا. اور جب مرنے کے قریب ہوتا تھا تو اپنے پوتے کو آخری وصیت کرتا تھا, خیال رکھنا فلانے کی بات نہ ماننا, میں نے بھی نہیں مانی, ایسا نہ ہو تم مان لو. اس پر بالآخر جو قدرت کی مہلت اور ڈھیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی. نوح علیہ السلام کی زبان کے اوپر وہ جاری ہو گئے الفاظ, لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ اب اس زمین کے اوپر ان کا ایک بھی گھر بستا ہوا مت چھوڑیو. اور وجہ بتا دی کہ اب ان کی ہدایت کے آگے بھی امکانات نہیں ہیں. جب تک ہدایت کے امکانات ہوتے ہیں انبیاء محنت کرتے رہتے, مایوس نہیں ہوتے, نبی مایوس نہیں ہوتے. جب انہوں نے دیکھا کہ بالکل ان لوگوں نے سننے سنانے نصیحت پکڑنے کے عمل کو مکمل بند کر دیا ہے, تو نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ اب یہ لوگ, ان کی اولادیں بھی یہ کافر جن رہے ہیں اور ان کافروں کی بھی اصلاح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے, اب تو تیری جو ڈھیل اور تیری مہلت ہے تو اس کا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو اس کے ساتھ قوم کے ساتھ کیا وہ آپ سارے حضرات کو آپ کو معلوم. تو یہ جو چیزیں جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تعلیمات میں شروع سے, آپ اسی طرح سے قوم ہود کا قصہ دیکھیے, قوم لوط کا قصہ دیکھیے, قوم صالح کا قصہ دیکھیے, قوم سمود کا دیکھیں, عاد کا دیکھیں, جتنے قصص قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے الفاظ بہت ملتے جلتے ہیں. بعض جگہ تو بیان ہی ایک جیسے لفظ ہیں, حالانکہ قومیں الگ الگ ہیں, نبی بھی الگ الگ ہیں, لیکن جب وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور جو جملے ان کے قرآن پاک نقل کر رہا ہے وہ ایک جیسے الفاظ ہوں گے, ملتے جلتے الفاظ ہوں گے. نبیوں کی بنیادی اور مرکزی دعوت ہوتی جس میں وہ مخلوق کو اس بات پر لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کا طریقہ, اپنی زندگی کا چلن, اپنا بود و باش, اپنا طرز اور رہائش اور رہن سہن کے طریقے ویسے کر لو جیسے تم سے تمہارا خالق چاہتا ہے, ویسے کر لو. پھر اس پر انعامات بتائے جاتے ہیں, اس پر چیزیں بتائی جاتی ہیں, لوگ ان کے مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اس کو جوڑا جاتا, اس کے ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہوتا. تو اتنی چیز طے ہے کہ اللہ جل جلالہ نے تمام انسانوں کا, تمام لوگوں کا, ان کے لیے جیسے یہ مادی اسباب طے کیے ہیں جو آج جس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. آج میں آپ کو یہ کہوں کہ تیز دھار کی چھری کاٹتی ہے تو مجھے اس کے لیے دلیل لانے کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ اوپر سے بھاری چیزیں نیچے آتی ہیں, اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ سورج جو ہے اس سے روشنی پھیلتی ہے تو دلیل کی ضرورت. جیسے یہ مادی اسباب اللہ تعالیٰ کی مخلوق آپ کے سامنے اپنے خواص کے ساتھ ہے, ایسے ہی روحانی اور باطنی اسباب اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں کہ اس عمل کا یہ نتیجہ ہے, اس عمل کا یہ نتیجہ ہے, اس عمل کا یہ نتیجہ ہے. اور جب تک لوگ اس پر آئیں گے نہیں, اگر کسی اور ذریعے سے وہ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے, ان کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. یہ یقینی اور طے شدہ بات. سکون قلب کے لیے, اپنے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے, اپنی منتشر چیزوں کو مجتمع کرنے کے لیے کہ انسان اپنے سارے پھیلے ہوئے منتشر افعال کو, اعمال کو, احوال کو مجتمع کر لے, اور دل کی وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیعت کی ہے, جو سب سے قوی چیز ہے انسان میں. آپ یقین کیجئے کہ ہاتھ کی قوت تو کچھ بھی نہیں, اور دل کی قوت جو انسان میں رکھی ہے. مجھے ایک واقعہ, میں کل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واعظ پڑھ رہا تھا رستے میں جہاز میں, تو عجیب قصہ تھا. حضرت نے لکھا کہ بادشاہ کے دربار میں دو مشہور بزرگ تھے, حضرت جنید بغدادی کا نام سنا, اور حضرت شبلی. یہ دونوں جمع ہو گئے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو. دونوں جمع ہو گئے, بادشاہ نے دونوں کو بلایا, اور اس مجلس میں وہ بار بار حضرت جنید کی گستاخی کر رہا تھا, ان کو کچھ برا بھلا کہہ رہا تھا.
کسی بات پہ ناراض ہوگا. جنید تو صبر کر رہے تھے, شبلی کو سے برداشت نہیں ہوا تو کہا بادشاہ کے جس طرح دربار ہوتا ہے ان کے سامنے قالین تھا, اس قالین کے اوپر ایک جو پرنٹ ہوتا ہے نقش جو ہوتا ہے اس میں ایک شیر بنا ہوا تھا. قالین پر دیکھو گے آپ نے, قالینوں پر لوگ تصویریں بناتے تو اس پر شیر بنا ہوا تھا. تو کہا کہ حضرت شبلی کو جب غصہ زیادہ آیا اور ان سے ضبط سے باہر ہوا تو انہوں نے اس قلب کی جو توجہ ہے وہ اس نقش کی جانب کی, قالین کی جانب, تو وہاں سے زندہ شیر نکلا اس کو شکل دے دی. تو کہا اس پر حضرت جنید نے توجہ ڈالی, اس کو واپس نقش کے اندر ڈالا. پھر بادشاہ غصہ ہوتا ہے, جنید کو کچھ کہتا ہے پھر شبلی اس میں سے شیر نکال دے, اور اس کے بعد جنید پھر اس پر توجہ ڈال کر اس کو دوبارہ واپس قالین کے اندر گھساتے ہیں جہاں سے اس کو وہ نکالتے. ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں ہے ایسے قصے سنانے کا جو بے سر و پا روایات اور حکایات ہیں. اگر آپ نے ان کتابوں کو دیکھا ہو اور ان کے ذوق سے واقف ہوں تو یہ ان کا مزاج نہیں ہے. اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نہ لکھا ہوتا میں آپ کو کبھی بھی نہ سناتا. توجہات, قلب کی توجہ ایک ایسی چیز ہے, اور انسان کے پاس سب سے قوی چیز اصل میں یہ ہے, یہ جو انسان کا دل ہے یہ سب سے طاقتور چیز ہے, اور اس پوری کائنات میں تغیر و تبدل کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز ہے. ہاتھ کی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, یہ بازو کی اور یہ مسلس کی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, پاؤں کی اور یہ پہلوانی قوت اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر جو قوت اور قلب میں رکھی اور اس سے جو تبدیلی وہ لا سکتا ہے. آپ خود بتائیے اس بر صغیر میں جو تبدیلیاں ہمارے اپنے خطے میں جو تبدیلیاں گزشتہ 600-700-800 سالوں میں صوفیاء کرام کے ہاتھوں سے آئی ہیں, کیا وہ ہاتھ سے آنے والی تبدیلی ہو سکتی تھی؟ سب کچھ بدل دیا انہوں نے. انسانوں کو اپنی ترتیب سے ایسے بالکل دوسری ترتیب کے اوپر لا کر کھڑا کر دی, اپنی باطنی قوت کی بنیاد کے. اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی, میں کل صبح سرحد کے ایک علاقے میں تھا, ہنگو میں, وہاں پر ان علاقوں میں کچھ غیر مسلم آباد ہیں, کچھ ہندو ہیں, کچھ سکھ ہیں, تھوڑے اوپر بالکل قبائل میں جو خالص یعنی اسلامی اعتبار سے بھی بہت اونچی معاشرت ہے ان کی. وہاں پر کچھ لوگ, کچھ قبائل سکھوں کے, کچھ ہندوؤں کے موجود ہیں. تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہاں پر کچھ لوگ اس علاقوں سے گزرے تھے 1400 سال پہلے. یہ پشتون تقریباً 1400 سال پہلے مسلمان ہوئے اور من حیث القوم مسلمان ہو گئے. مطلب ان کے یہاں کوئی گھرانہ غیر مسلم بچا نہیں, پوری قوم مسلمان ہوئی. ایسا نہیں ہوا کہ کچھ گھروں میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے کچھ نہیں ہوئے, یا ایک خاندان ہوا دوسرا نہیں ہوا, پورا. تو میں نے سے کہا کہ یہاں سے کچھ لوگ گزرے اس ہمارے علاقوں سے, یہاں سے, اور وہ گھرانوں کے گھرانے لوگوں کو مکمل مسلمان کرتے چلے گئے, پوری قوم مسلمان کر دی. کچھ لوگ بچ گئے, ان کی رسائی ان تک نہ ہو سکی. تو اگر ان سے بچ گئے تو 1400 سالوں سے ہم سے پھر بچے ہوئے ہیں. 1400 سال ہو گئے, ہم سے وہ نہ ہو سکے. اگر وہی لوگ پہلی صدی ہجری میں جن کو کر گئے سو کر گئے, اس کے بعد ہم سینکڑوں سالوں سے وہ ہمارے درمیان رہ رہے ہیں, سینکڑوں سالوں سے وہ اس سارے معاشرت کو دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کو کوئی ایسی پرکشش چیز نظر نہ آئی کہ وہ اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں پھر کبھی سوچیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ چیز کچھ اور تھی جو ان قرن اول کے مسلمانوں کے دلوں میں تھی. اور اسی لیے اصل میں ان کی جو اصل بنیادی قوت ہے. لوگ یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں عام طور پر کہ مسلمانوں کے ہاں جو پہلی صدی میں جو کچھ ہوا ہے, آپ پہلی صدی ہجری کی فتوحات اٹھا کر دیکھیں, پہلی صدی ہجری کے کارنامے اٹھا کر دیکھیں, پہلی صدی ہجری کے اندر اسلام کی طرف لوگوں کی آمد دیکھیں. جہاں مسلمان کا قدم لگتا تھا پورا کا پورا علاقہ مسلمان ہو جائے, چاہے وہ مسلمان تاجر تھا, چاہے وہ مسلمان عام صوفی تھا, چاہے وہ مسلمان مجاہد تھا, چاہے وہ مسلمان عالم تھا, کوئی بھی تھا. اگر مسلمان کہیں سے گزرا ہے کسی خطے سے تو چاروں طرف اسلام کی بہاریں, اور لوگ اس کے جوق در جوق یدخلون فی دین اللہ افواجا, فوج در فوج لوگ دین میں داخل ہوئے. وہ کیا چیز تھی؟ وہی چیز ہمارے اس میں سے کم کیا چیز ہوئی ہے آج ہمارے معاشرے میں. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے قرآن پاک ویسا کا ویسا محفوظ ہے جیسے صحابہ کے زمانے میں تھا. جو قرآن پاک زبان رسالت سے ارشاد ہوتا تھا, یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس مصحف اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے, یہ آج بعین ہی وہی چیز ہے یا نہیں؟ زبان رسالت سے جو اور باتیں ارشاد ہوئی ہیں حدیث کی شکل میں, احادیث مبارکہ, وہ بعین ہی وہی ہیں جو زبان رسالت سے ارشاد ہوئی یا نہیں؟ تو چیزیں تو ہمارے پاس ساری وہی ہیں. صحابہ کے پاس بھی یہی تھے. صحابہ کے بعد والے صحابہ کے پاس چلے حضور کی صحبت تھی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اونچی چیز تھی وہ, اس کا تو کوئی بدل نہیں ہو سکتا, اس نعمت کا تو کوئی اور اس کی صورت نہیں ہو سکتی.
لیکن اس کے بعد تابعین کا دور آتا ہے تو ان کے پاس بھی یہی چیزیں تھیں. کمی کس چیز میں آئی ہے کہ جب قرآن ویسے موجود ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم جتنے بھی گئے گزرے ہیں اور جتنے بھی بدعمل ہیں لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کا کلام سمجھتے ہیں, اس سے عقیدت رکھتے ہیں, اس سے محبت رکھتے ہیں, احادیث مبارکہ کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. آج بھی قرآن کو, ناموس رسالت کو مسائل پیش آتے ہیں تو ہماری سوئی ہوئی قوم کیسے جاگ جاتی ہے, جھنجھوڑ لوگ ان کو جھنجھوڑ دیں تو پھر اس پر اس کا پورے اثرات ہوتے ہیں. کمی اس یقین میں آئی ہے جو صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھ کر حاصل ہوا تھا, اس کے مندرجات پر جو کچھ اس میں تھا کرنے والے مسلمانوں کو ایسا یقین تھا, ایسا گہرا, کہ جس طرح ہمیں اپنے مشاہدے پر جو یقین ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر جو یقین ہے, جیسا یہ میرے کپڑے اگر سفید آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس کی سفیدی پر آپ کو یقین, اگر ابھی کوئی بندہ کہے یہ سفید نہیں ہے سیاہ ہیں تو آپ کو اس بات کو رتی بھر آپ کی اس سے آپ کے یقین پر اثر نہیں پڑے گا کہ یہ سفید ہے. یہ مشاہدے کا یقین ہے, آنکھ کا, تجربے کا یقین ہے. صحابہ کو قرآن و سنت کے ان چیزوں پر جو غیب کی ہیں اس سے زیادہ یقین تھا. اور کہا بھی کرتے تھے نا, مشہور مقولہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا, وہ کہا کرتے تھے کہ جنت اور دوزخ کے بارے میں میرا یقین اتنا مضبوط ہے الحمدللہ کہ اگر میرے سامنے جنت اور دوزخ سامنے لے آئی جائیں, آنکھوں سے دکھا دی جائیں, تب بھی میرے یقین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میرا یقین بڑھ جائے اس سے, ایسا نہیں ہوگا. ویسے مجھے اس پر یقین ہے قرآن کی اس کی وجہ سے. یہ اصل میں وہ فرق ہے جو ہم لوگوں سے عام طور پر چھوٹا, اور ہمیں اس نے ہمارے پورے نظام زندگی کو مختل کر دیا. عارضی چیزوں کے لیے ہم نے عارضی چیزوں کو اصل سمجھ لیا, ہم نے ظاہر میں نظر آنے والی چیزوں کو باطنی چیز سمجھ لیا. جو ہمیں ظاہری نظر آ رہا تھا, چھوٹا منافع, تھوڑی بات, ہلکی چیز, فوری فائدہ, ہم نے اس کے اصل عواقب کو اور اس کے اصل نتائج کو, مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے الصدق ینجی والکذب یہلک, کہ سچائی تمہیں بچائے گی, جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گا. جھوٹ بولو گے ہلاک ہو جاؤ گے, سچ بولو گے تو بچ جاؤ گے. میرے اور آپ کے سامنے دن بھر میں کتنے موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر فوری فائدے کے لیے اور فوری منفعت کے حصول کے لیے زبان سے جھوٹ نکل جاتا ہے اور بول دیا جاتا ہے. اس حقیقت کا استحضار نہیں ہوتا کہ جھوٹ ہلاک کرے گا. الکذب یہلک, ہلاک کرے گا جھوٹ. اور بعض اوقات کوئی آپ سے سوال کر لیا جائے, آپ سمجھتے اگر سچی بات کی جائے تو اس سے کوئی شرمندگی ہو سکتی ہے, سچی بات کے اوپر کچھ خفت کا, اس سے بچنے کے لیے ہم کتنی تعویلات اور توجیحات کرتے ہیں. حالانکہ واضح ارشاد موجود ہے الصدق ینجی, کہ سچائی تمہیں بچائے گی, سچ بولو گے بچ جاؤ گے, نہ شرمندہ ہوگے, نہ نادم ہوگے, نہ پریشان ہوگے, نہ دنیا میں کوئی اس کی کوئی نتیجہ, نہ آخرت کے اندر. یہ حقائق جو ہمیں بتائے گئے تھے, جو ہم میں اور قرن اول کے مسلمانوں میں فرق آیا, وہ یہ آیا کہ ہمیں ان ابدی حقائق پر ہمارا یقین نہیں رہا. جب یقین نہیں رہا تو ہم نے دوسری چیزیں ڈھونڈی. ہمارے ایک دوست ہیں اور ایک بہت مالی اعتبار سے بڑے فراخ گھرانے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ان کو میں نے دیکھا تو انہوں نے اپنے ساتھ مستقل ایک سازندہ, ایک میوزیشین رکھا ہوا تھا. یہ حقیقی بات ہے. اور جہاں پر وہ بیٹھتے تھے تو وہ سازندہ کچھ بجانا شروع کر دیتا تھا. بڑے حیران ہوئے کیا مسئلہ ہے, جہاں وہ جا رہے ہیں وہ ساتھ ہے, جیسے ہی وہ بیٹھتے ہیں یہ ساتھ کچھ بجانا شروع کر دیتا ہے. تو مجھے ماجرا کیا, کہنے لگے میرا دل بہت شدید پریشان ہے اور بہت طبیعت ڈپریشن, ٹینشن انتہائی شدید ہے. ڈاکٹروں کے پاس گیا ہوں, ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا علاج میوزک ہے. تو تمہارے ساتھ ہر وقت ایک بندہ ایسا ہو, اب وہ دوسری کیسٹوں والی میوزک تو اختیار میں نہیں ہوتی, تو تمہارے ساتھ ایک بندہ ہو جو تمہاری مرضی کی میوزک, جو تمہارا دل چاہے بجاتا رہے. تو چونکہ بڑے مالدار آدمی ہیں اور ان کے لیے مسئلہ نہیں, ایک نہیں پوری جماعت بھی ساتھ, تو وہ انہوں نے بس یہ بندے رکھے, وہ جہاں بیٹھے تو وہ کوئی چیز چھیڑ دیں, جہاں بیٹھے کوئی چیز کے لیے, اور وہ اس کے ذریعے, اور اس نے ان کی پریشانی میں اتنا اضافہ کیا کہ ہسپتال پہنچا کے دم لیا. وہ اس علاج سے پہلے جو ہے نا کم از کم گھر میں تھے, پریشان تھے, لیکن اس ایسا تیر بہدف علاج کیا گیا ان کا کہ اس کے نتیجے میں ہسپتال جا پہنچے. تو یہ ہمارے ان علاجوں کے نتائج ہیں کہ چیزیں. اب کتنی واضح قرآن پاک کی آیت ہے کہ اطمینان قلب اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ میں, الا بذکر اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ چونکہ مخلوق کو جانتے ہیں, اپنے لوگوں کو پیدا فرمایا تو جانتے ہیں کہ اس بات کو کتنا وزن دیں گے, اور اس بات کو چھوٹی بات نہ سمجھے کہ ذکر اللہ تو بڑی آسان سی چیز ہے, اطمینان قلب تو بڑی مشکل سے حاصل ہوتا ہے. تو پھر ان جگہوں کے اوپر گویا تھوڑا جھنجھوڑ کر کہتے ہیں, ہلا کر وہ بات کی جاتی ہے. تو کہنا الا, آگاہ رہو, سنو, متوجہ ہو, یہ بات جو کی جا رہی ہے مطلب اس کو ہلکا نہ لینا.
بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل مطمئن ہو جاتے ہیں، دلوں کے اندر بالکل جس طرح کے اطمینان کی پوری لہر دوڑ جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ۔ دوسری جگہ پورے قرآن پاک میں جا بجا دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا، دوسری قوموں کے بارے میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی ان کا ذکر کیا ہے، ان کی چاہے پریشانیوں کا، ان کی تباہیوں کا، ان کی معاشی بدحالی کا۔ دیکھیں ایک پرسکون زندگی کا تصور کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو سوچیں کہ ایک آدمی اگر زندگی کو پرسکون کرنا چاہے تو اس کا تصور کیا ہے، اس کے ضروریات کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، کیا چیزیں زندگی میں آ جائیں تو پرسکون ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ظاہر بات ہے کہ دل کی کیفیت، ہم سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ سارے اسباب کے ہوتے ہوئے انسان کو پریشانی ہوتی ہے، سارے اسباب راحت کے ہوتے ہیں، پیسے بھی ہوں گے اس کے پاس، گھر بھی ہوگا اس کے پاس، گاڑی بھی ہوگی، لیکن بے چین ہوگا۔ اس کا مطلب پہلی چیز قلب کا سکون ہے کہ دل کو مطمئن ہونا چاہیے، دل کو مجتمع ہونا چاہیے، اس میں تشویش نہ ہو، اس میں وحشت نہ ہو، اس میں خوف نہ ہو، اس میں ڈر نہ ہو کسی چیز کا، اضطراب اور بے چینی نہ ہو۔ یہ ایک پرسکون زندگی کی ایک ضرورت یہ ہے۔ پرسکون زندگی کی دوسری ضرورت ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہو جائے، اپنی ضروریات کے لیے بہت زیادہ پریشان نہ ہو۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت بنائی ہیں، انسان کو پیدا کرنے کے بعد کچھ چیزیں اس کی ضرورت طے ہوئی ہیں کہ انسان کو یہ چیزیں چاہیے ہوں گی، وہ اس کو مل جائیں۔ اگر وہ اس کو مل جائیں جتنی اس کو چاہیے، جو اس کی ضرورت ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بھی اس کے سکون کے لیے ایک ضروری چیز ہے اور اس کو وہ چاہیے ہوتی ہے۔ تیسری چیز اس کے تعلقات اور اس کے مراسم ہیں۔ اگر وہ سارے اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہوں، جن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اگر وہ سارے کے سارے ٹھیک ہوں تو اس کی زندگی پرسکون ہوتی ہے۔ کوئی کسی ایک تعلق کی بھی خرابی انسان کے نظام زندگی کو مختل اور پریشان کرتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو قرآن پاک نے نام بنام لیا اور ان کا ذکر کر کے ان کا حل بتایا کہ کیسے اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ قلب کی پریشانی، قلب کے انتشار، دل کے اندر ایک تشویش، ایک وحشت، خوف، اس کے لیے ذکر اللہ کا رستہ بتایا، اور دوسری جگہ دین پر استقامت کا رستہ بتایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، آتا تتنزل علیہم الملائکہ وغیرہ، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا جو لوگ دین پر استقامت اختیار کریں گے۔ استقامو ایک لفظ، اس پر ہم نے یہاں پر مستقل بات کی تھی، آپ حضرات کو یاد ہوگا استقامو کے لفظ پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ صرف بتا دیا کہ کہہ دو قالوا ربنا اللہ، اللہ ایک ہے یا میرا رب اللہ، ثم استقامو، پھر استقامت اختیار کرو، اس پر پھر سارے فضائل آگے ذکر کیے گئے۔ استقامو پورے دین پر عمل کرنے کا نام ہے کہ دین کے تمام مطالبات کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح طور پر ان کے بارے فرما رہے ہیں کہ نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ اس کو حزن ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی ملال نہیں ہوگا، کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی ندامت نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، انسان کو پریشانیوں سے نکلنے کا رستہ، انسان کو کہ رزق کی وسعت اور انسان کے تمام امور اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک رہیں، اس کے لیے جا بجا مختلف تعبیرات کے ساتھ ایک لفظ بتایا گیا ہے، ایک حل بتایا گیا ہے، اور وہ ہے تقوی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے لیے یجعل لَّهُ مخرجا، مخرج کہتے ہیں نکلنے کے رستے کو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو تمام مسائل میں، پریشانیوں میں نکلنے کے رستے بناؤں گا، اس کے لیے رستہ بن جائے گا، اس کا گھرے گا نہیں کسی بھی پریشانی کے اندر۔ آئیں گی، انسان ہے تو انسان کو تو بنایا ایسے کہ اس کے مسائل تو آتے ہیں، ہر مسئلے سے اس کو نکلنے کا رستہ تقوی کی برکت سے دیا جائے۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، دوسری جگہ کہا ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے معاملات کو آسان کر دوں گا، میں پریشانیوں کو دور کر دوں گا، چیزیں اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائیں گی۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے، ایک بات ہوئی، کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شہرت بڑی پریشانی کی چیز ہوتی ہے، سارے مشہور لوگ اس بات پر بڑے پریشان رہتے ہیں، تو بزرگوں اور اللہ والوں کی شہرت بھی تو ہوتی ہے، تو ان کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی اپنی شہرت کی وجہ سے لوگوں کے پاس۔ انہوں نے فرمایا یہ ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ شہرت جو من جانب اللہ قبولیت کی بنیاد پر دی جاتی ہے، اس شہرت کے ساتھ پریشانی نہیں ہوتی۔ آپ مشہور لوگوں کے مختلف واقعات سنتے رہتے ہوں گے، دیکھتے رہتے ہوں گے، اپنی شہرت کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانیاں پیش آتی رہتی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خاص وہ ہے کہ وہ بندہ بظاہر جو شہرت کے نتائج ہوتے ہیں، لوگ ہیں، ہنگامہ ہے، ملنے جلنے والے ہیں، اس میں وہ بھی گھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن فرق یہ رہتا ہے کہ وہ شہرت اس کے لیے باعث پریشانی، باعث تشویش نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی مومن کی آزمائش میں
اور گناہوں کے وبال کے نتیجے میں جو انسان پر احوال آتے ہیں اس میں ایک فرق ہوتا ہے. ہمارے ایک بہت مشہور بزرگ تھے ہندوستان میں، مولانا محمود حسن ان کا نام تھا، شیخ الہند کہلاتے تھے اور بڑے بڑے علماء کے استاد تھے. ان کو انگریزوں کے خلاف جد و جہد آزادی میں وہ اس کے سربراہ تھے، رئیس تھے مسلمانوں کے، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف اس خطے میں جد و جہد کی آزادی کی. تو ان کو قید کیا گیا تھا مالٹا میں. مالٹا ایک جزیرہ ہے، جس طرح کے بعض علماء کو کالا پانی میں قید کیا گیا تھا، بعض کو مالٹا میں. 70 سال ان کی عمر تھی. اور مالٹا ایک برفانی جزیرہ ہے، جیسے سائبیریا ہے، برف ہی برف ہے وہاں پر بھی. تو ہمارے ہندوستان کے گرم علاقے ہیں اور ان علاقوں کے لوگوں کو ایسے برفستان میں لے جا کر قید کر دیا جائے، عمر بھی 70 سال ہو. 2-3 رفقا ساتھ تھے، شاگرد تھے ان کے ساتھ. تو ان کے شاگردوں نے واپس آ کر کتابیں لکھی ہیں وہاں کے احوال پر. 4-4.5 سال کا جو دور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مالٹا میں گزرا. تو کہا وہاں پر ایک جملہ فرمایا کرتے تھے فارسی میں، اور کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت، کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک آزمائش میں گرفتار ہوں، کسی گناہ کا وبال نہیں ہے. یہ جو آزمائش ہے قید کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں. قرآن پاک میں جا بجا آتا ہے کہ ہم تم پر آزمائشیں ڈالیں گے، ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے، ہم تمہیں ہلائیں گے. اور اہل ایمان پر آتی ہیں، کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پر ایسی جنت میں چلے جاؤ گے بغیر کسی اس کے؟ تو وہ آزمائش ہوتی. کہ فرمایا کہ الحمدللہ بمصیبت گرفتارم نہ کہ بمعصیت، ایک معصیت کی پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. گناہ کی وجہ سے جو پکڑ آتی ہے، فرق کیا ہوگا دونوں کا؟ اس کا فرق وہی قلب کی کیفیت کا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک مومن آدمی آزمائش میں جکڑا ہوا نظر آئے، احوال اس کے ایسے ہو سکتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ مصیبت میں ہے، اس وقت مصیبت میں ہے، نظر ایسے آ رہا ہوگا. لیکن اس کے دل پر اگر کسی کی نظر ہو اور کسی کی نظر جا سکے اس کے دل پر، اس کا دل بالکل مطمئن ہوتا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بھی مالٹا میں قید تھے مثال کے طور پر، اور ہمارے اور قیدی بھی ہوتے ہیں. آپ کسی اور قیدی کو جا کر دیکھیں قید نے اس کا کیا حال کیا ہوگا اور کتنا اس کو پریشان کیا ہوگا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، انگلینڈ کا تھا اور یہاں پر آیا تھا. اسے قتل ہوا تھا اور پھر 32-33 سال کی عمر میں وہ آزاد ہو کر گیا. 17-18 سال کی عمر میں اسے قتل ہوا تھا. 32-33 سال کی عمر میں وہ آزاد ہوا، 12-14 سال قید بھگت کر. 32 سال کی عمر میں اس کو ہم نے دیکھا، اس کی داڑھی مکمل سفید تھی. 32 سال کی عمر، یہ قید کے 10-12 سالوں کی پریشانی نے داڑھی پوری سفید. 32 سال کا نوجوان ہوتا کیا؟ لیکن چونکہ بمعصیت گرفتارم ہوتا ہے بندہ، تو بمعصیت گرفتارم میں اور بمصیبت گرفتارم میں بڑا فرق ہے. آزمائش میں اگر ایک بندہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو انسانوں پر آتی ہیں بعض اوقات، کبھی اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، کبھی اس کی احوال ٹھیک کرنے کے لیے، کبھی اس کو تنبیہ کرنے کے لیے، کبھی اس کی آخرت اچھی کرنے کے، مختلف اللہ تعالیٰ کی رحمت مختلف بہانے ڈھونڈتی ہے. تو اس کا فرق یہ ہوگا کہ دل کا اطمینان اس آزمائش کے ساتھ اس کو حاصل ہوتا ہے. لوگ اس کی مثال، علماء نے بڑی عجیب عجیب مثالیں دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی، کوئی ایسی آپ لوگوں کے یہاں بنتے ہیں بعض پکوان، تو ان پکوانوں میں مرچیں ہوتی ہیں عام طور پر، اور لوگ اس کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پسینے بھی آ رہے ہوتے ہیں، سڑ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھنے والا جو اس پکوان کی لذت سے ناواقف ہو سمجھے کسی نے سزا دی ہوئی ہے. اس کو مصیبت کیا پڑی ہے کہ ناک سے بھی پانی بہہ رہا ہے اور پسینے بھی بہہ رہے ہیں، سڑ بھی کر رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ آخر یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتا اس کھانے کو؟ اگر اس سے کہا جائے کہ اس کو ہٹاؤ، جب اتنی مشکل میں تو اس کو اس کھانے میں ایک لذت تو آ رہی ہوتی ہے، جبھی تو اس کو کھا بھی رہا ہے. اور یہ پریشانی جو بظاہر سامنے نظر آ رہی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے؟ بڑی کم ہوتی ہے. تو اللہ والوں کی پریشانیاں بھی ایسے دیکھنے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے احوال بڑے تنگ ترش ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بھوک ہے، کوئی فاقہ ہے، گھر کے احوال بڑے، وہ جس طرح وہ گھر کے احوال پر یاد آیا، یہ جو فقر کی سلطنت کے بادشاہ تھے پہلے نا، وہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، صحابی رسول تھے اور فقر اور درویشی کے بادشاہ تھے. تو ایک دن ایک صحابی ان کے گھر میں گئے تو ان کا گھر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. گھر چاروں طرف دیکھا، پورے گھر میں کچھ نظر نہیں آیا. تو انہوں نے ان سے پوچھا، یا ابا ذر این متاعکم، ابا ذر سامان، یہ گھر ہے تمہارا، کچھ نظر نہیں آ رہا پورے گھر میں، سامان کہاں ہے؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لنا بیت ہناک، ہمارا ایک گھر، میرا تمہیں یہ نظر آ رہا ہے نا، ایک میرا گھر اور بھی ہے، ہناک، ایک اور جگہ پر میرا ایک گھر ہے. تو جو میرا جو صالح متاع، نرسل صالح متاعنا الی بیت الاخری، میرے گھر میں جو اچھا سامان ہوتا ہے نا وہ میں اس گھر بھیج دیا کرتا ہوں.
وہ سارا میں نے وہاں جمع کرا دیا. وہ میرے پاس ایک اور گھر ہے, اور جو صالح متاع ہوتی ہے, میرے پاس جو اچھی چیز ہوتی ہے وہ میں اس گھر کے لیے بھیج دیا کرتا ہوں. تو وہاں وہ سارا کچھ وہاں جمع ہے, یہاں کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو ایک یہ کیفیت بھی ہوتی ہے اللہ والوں کی. تو دیکھنے والا بعض اوقات بڑے رحم سے کہتا ہے کہ یار ان کے گھر گئے تھے, 2 ٹوٹی چارپائیاں تھیں, 2 فلانے تھے, 1 مٹکا تھا, یہ تھا, پتہ نہیں کیسے زندگی گزرتی ہوگی. تو واقعی دیکھنے میں تو پریشانی نظر آتی ہے, لیکن وہ کتنے اس میں خوش ہوتے ہیں. اور وہ کتنے ہمارے ایک استاد تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے بزرگوں میں ایسی نیکی, اتنا تقوی, اتنی للہیت, اتنا اخلاص, اتنا علم, اتنی چیزیں جمع بہت کم دیکھی. تو وہ کراچی تشریف لائے. یہاں کراچی میں انہوں نے بروٹاؤن میں بہت زمانہ پڑھایا تھا. یہاں کراچی کے بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں, بڑے بڑے علماء. ہم نے بھی آخری دور میں ان سے پڑھا. لوگوں نے ان سے اپنی جوانی کے زمانے میں انہوں نے یہاں بروٹاؤن میں پڑھایا تھا. تو جب وہ یہاں تشریف لائے 10 دن کے بعد وہ واپس جانے لگے, تو بہت سارے, میں بروٹاؤن میں پڑھتا تھا اس زمانے میں, تو میرے بڑے بڑے اساتذہ ان کے شاگرد تھے. تو سب کی خواہش تھی کہ ان کی واپسی کا سفر ہم بندوبست ہم کریں. لیکن ان کا رعب اتنا تھا کہ ان کو کہنا بہت مشکل تھا کہ آپ کے لیے جہاز کا ٹکٹ لینے کا ہمارا, ان کے ساتھ 2 رفقا بھی تھے. اچھا, تو مجھے ان کا بڑا لاڈلا سمجھا جاتا تھا. میں شاید ہوں بھی ایسے گستاخ سا, مجھے ہر بات کہہ دیتا ہوں. تو مجھ سے کہا کہ تم کہو ان سے کہ حضرت آپ نے واپسی کا اپنے سفر کا بندوبست نہیں کرنا, آپ کا بندوبست ہمارے ذمے. تو میں نے ان کو جا کر کہا, میں نے کہا کہ جی وہ, میں نے ان کا نام بھی لیا جن استاد نے کہا تھا کہ وہ خود تو نہیں کہہ سکتے آپ کو. تو وہ میرے استاد تھے جنہوں نے کہا تھا, ان کے شاگرد تھے. تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی واپسی کا اگر ہمیں سعادت مل جائے اور یہ وہ. تو انہوں نے مجھے اتنے عجیب انداز میں کہا. اچھا, وہ اپنی واپسی کا بندوبست بس کے ٹکٹ منگوا چکے تھے, اپنے بیٹے کو بھیج کر انہوں نے کہا تھا لے آؤ 2 ٹکٹ. تو میں نے جب ذرا زیادہ اصرار کیا, میرا خیال بھی رکھتے تھے میرے والد صاحب کی وجہ سے, دادا کی وجہ سے بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے. تو میں نے تھوڑا زیادہ اصرار کیا. میں کہا نہیں جی کوئی بات نہیں ہے, وہ اتنا کہہ رہے ہیں, آپ کو گردے کی تکلیف بھی ہے, یہ سفر بڑا تکلیف دہ ہے. تو پھر مجھے بڑے اصرار کے ساتھ کہا. وہ مجھے سید عدنان کہا کرتے, نام لکھا, مجھے کہتے ہیں سید عدنان صاحب, بے شک جو سفر آپ کہہ رہے ہیں اس میں جسمانی آرام ہے, مگر روحانی آرام نہیں ہے. مجھے اس میں روحانی طور پر میں آرام نہیں ہے. میں نے اپنے لیے جو رستہ اختیار کیا, مجھے روحانی طور پر اس میں اطمینان ہوتا. اپنے مطلب یہ ہے کہ اپنے مصارف کا خود کفیل ہونا انسان, بجائے کسی اور کے مصرف پر. اسے ایک روحانی کیفیت تو ہوتی ہوگی, یہ اللہ والوں کی ہوتی ہے اپنی کیفیات. ہمیں تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی کہ پتہ چلے کیا ہوتا. تو ان کو کوئی اس میں پریشانی تھی کسی اور کے مصارف پر سفر کرنے میں, حالانکہ اپنے شاگرد, اور جس نے کہا ہے وہ خود استاذ الحدیث, حدیث پڑھاتے ہیں, جو یہ ان کے لیے بندوبست کر رہے تھے. تو مجھ سے کہنے لگے کہ مطلب تمہارا اختیار ہے کہ تم مجھے جسمانی آرام سے روحانی آرام سے نکال کر جسمانی آرام میں ڈالنا چاہتے ہو, یا مجھے روحانی آرام میں رہنے دینا چاہتے ہو. یہ بات اتنے عجیب انداز میں فرمائی کہ مجھ سے یقین جانے پھر کہا ہی نہیں گیا. پھر نہیں کہا گیا مجھ سے, حالانکہ ان کے ٹکٹوں کی خریداری ہو چکی تھی. میں نے آ کر استاد جی سے کہا, میں نے کہا جی یہ ٹکٹ آپ واپس کر دیں, اور بالکل میرا مزید ہمت نہیں کہ میں ان کو اس پر اصرار کر سکوں. تو یہ ان کی اپنی ایک دل کی دنیا ہوتی ہے, جو ظاہراً اب دیکھنے میں کتنا تکلیف کا سفر ہے. آپ یہاں سے پشاور تک بس میں جائیں, 24-26 گھنٹے کا سفر, اس کے بعد پھر آگے 4 گھنٹے کا اور سفر کریں, تو یہ 28 گھنٹے کا سفر دیکھنے میں تو پریشانی ہے, اور سراسر پریشانی ہے, بجائے سے اگر وہ 1.5 گھنٹے میں ہو جائے. لیکن وہ کہتے ہیں مجھے آرام ہے اور روحانی سکون ہے مجھے سفر کے اندر. تو یہ جو ہمیں جو مظاہر نظر آ رہے ہیں اور ہم نے جو پیمانے بنائے ہوئے ہیں, یہ سارے پیمانے قرآن پاک کے میزان اور قرآن پاک کے تول اور قرآن پاک کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت ہے ان کو. اور ہم جن چیزوں کے نتائج کے حصول کی توقع رکھتے ہیں, وہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خاصیت رکھی بھی ہے یا نہیں رکھی ہے, اس کے بارے میں غور کرنے کی ہمیں ہر وقت اس تذکیر کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دیکھیں. اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے, میں آپ کا ان کو خلاصہ عرض کر دوں. ایک چیز استغفار بتائی گئی ہے, استغفروا ربکم, کہ اللہ تعالیٰ سے جو آدمی استغفار کرتا ہے, استغفار کے نتیجے میں اللہ اطمینان قلب بھی نصیب فرماتے ہیں. اللہ جل جلالہ استغفار کے نتیجے میں گناہوں کو معاف بھی فرماتے ہیں, دنیا کے معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں, آخرت بھی ٹھیک ہوتی ہے. دوسری چیز صلہ رحمی ارشاد فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ میرے رزق میں برکت ہو اور میری عمر زیادہ ہو, تو اس کو چاہیے کہ اپنے رحم کے ساتھ صلہ کرے, اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بھائی بندوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا, اپنے فرائض ادا کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, خبر گیری کرنا, یہ صلہ رحمی کہلاتی ہے. اور جو بندہ یہ کرے گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کی عمر میں برکت ہوگی. تیسری چیز
جو بلاؤں کو ٹالتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچنے کا باعث بنتی ہے، وہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ الصدقۃ رد البلا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ بھی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالتا ہے۔ تو انسان اپنے اس کے بقدر، میں نے آپ کو یہاں ایک قصہ سنایا تھا، میرے ایک استاد تھے اور وہ راونڈ میں پڑھتے تھے، راونڈ میں مدرسہ ہے مرکز کے اندر۔ پھر ہم نے ان سے سبق پڑھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں اساتذہ نے، میں چھوٹا سا تھا جب میں پڑھتا تھا، 13-14 سال میری عمر تھی، اور ہمیں ایک دن اسباق کے اندر کوئی یہ بات آئی کہ انفاق کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، جتنے انسانوں تک آپ کے خرچ کا اثر پہنچے گا آپ کو اس کے نتیجے میں اتنی مصیبتیں ٹلیں گی، رزق میں برکت ہوگی، یہ ساری چیز سنی۔ تو کہا میں 13-14 سال کا طالب علم تھا اور میرے والد صاحب بڑا محدود سا میرا خرچہ میرے ایک استاد کو دے کر جایا کرتے تھے کہ اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو وہ پوری کر لیا کرے۔ مجھے کہا ہوا تھا تمہیں کوئی چیز چاہیے ہوا کرے تو استاد سے لے لیا کرو، میں تمہارے استاد کے پاس، کہتے تھوڑی سی، غریب سے والد کی اولاد تھے تو کہتے تھوڑی سی رقم میرے استاد کے پاس جمع کرایا جایا کرتے تھے ہر مہینے آ کر۔ وہ استاد کہتے ہیں کہ مجھے 1 روپے روزانہ دیا کرتے تھے ناشتے کے لیے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ 1 روپے ایک طالب علم کو ملتا ہے ناشتے کے لیے، اور اس نے ناشتہ بھی کرنا ہوگا، کچھ چائے بھی پینی ہوگی، کچھ اور بھی، اور انفاق کا شوق بھی ہو گیا اسی میں، چونکہ روایات پڑھی سامنے۔ تو میں نے سوچا اور دل میں یہ تھا کہ انفاق ایسا ہو کہ سب لوگوں کو اس کے اثرات پہنچیں، شوق بھی، جذبہ، ہمت بھی بڑی اونچی تھی۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ ڈالا کہ اگر 1 روپے کا میں نمک خرید لوں اور وہ اس مطبخ میں جمع کرا دوں، اس زمانے میں 1 روپے کا کئی دھڑی نمک آیا کرتا تھا، تو وہ نمک اس کھانے کے اندر پڑ جائے گا، یہاں پر 8-10 ہزار بندے آتے ہیں، ان سب تک میرے انفاق کا اثر پہنچ جائے گا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے وہ نمک خریدا 1 روپے کا، 10 کلو یا 15 کلو، اور میں لے گیا بڑے مطبخ میں۔ راونڈ کا بڑا مطبخ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج کل میرے خیال ہے 25-30 ہزار افراد تک کھانا ایک وقت میں پکتا ہے وہاں پر، اس زمانے میں کوئی 10 ہزار افراد تک کھانا پکتا تھا ایک وقت میں۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کر مطبخ کے مسئول کو نمک دے دیا، میں نے کہا جب آپ کھانا پکاتے ہیں تو نمک میرا اس میں ڈال دیا کریں، اور جب یہ نمک ختم ہو جائے تو مجھے بتا دیں، میں اور نمک لا کے دے دوں گا۔ تو کہتے ہیں 3-4 روپے میں مہینے کے پورا راونڈ میرے انفاق والے پیسوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا تھا۔ کہتے ہیں یہ اللہ نے دل میں ڈالی کہ میری معیشت میں یہی ممکن تھا۔ لیکن اب آپ سوچیں ذرا، اس کے ذریعے سے ایک آدمی 10,000 آدمیوں کا مطلب 2 وقت کا 20,000، 6 لاکھ افراد کا کھانا ہو گیا ایک مہینے میں۔ ایسے ہی ہے نا، 20,000 افراد روزانہ ہو جائیں تو یہ 30 دنوں میں کتنے ہو جاتے ہیں؟ 6 لاکھ افراد ہو جاتے ہیں۔ تو 3 روپے میں ایک آدمی 6 لاکھ افراد کے کھانے میں شریک ہوتا تھا۔ تو انفاق سے ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم سے کوئی بڑے بڑے مطالبے ہیں اللہ تعالیٰ کے، انسان سے اس کی معیشت کے بقدر ہے، جتنا اس کے پاس ہے اس میں سے کوئی۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب معمول تھا، زندگی کے ایک مرحلے پر حضرت کا معمول تھا کہ وہ اپنی آمدن کا 10% اللہ کے راستے میں دیا، متعین طے تھا 10%، پھر وہ 33% ہوا۔ حضرت نے 3 حصے کرتے تھے اپنی آمدن کے۔ اللہ نے حضرت کو بڑی مالی فراخی دی تھی، آپ حضرات کو شاید کچھ حضرات کو اس کا اندازہ ہو۔ حضرت بڑے ٹھاٹھ سے رہتے تھے اور لوگ بڑے حیران بھی ہوتے تھے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں جب ہم پہلی دفعہ تخصص کے لیے آئے تو ہم نے جو حضرت کے انداز دیکھے، ہم نے علماء کے ایسے سٹائل نہیں دیکھے تھے، تو ہم نے کہا تو حضرت تو عالم کم ہو، کوئی چودھری زیادہ لگتے ہیں، بالکل جو بڑے لوگ جس طرح کہتے ہیں، بڑے حیران ہوئے حضرت کو دیکھ کر، بڑے اس سے رہتے تھے۔ تو حضرت نے پھر اللہ نے بڑی برکت دی تھی، اور آخری عمر میں اپنے شاگردوں کو جو چیزیں دیا کرتے تھے، ہمارے استاد مفتی عبدالرحیم صاحب فرماتے ہیں مجھے جو حضرت نے اپنے کلائی کی گھڑی اتار کر دی، میں نے بیچی تو 12 لاکھ روپے کی بکی، اسی سے ہم نے پہلے اخبار کا دفتر بنایا۔ تو کیا کہ حضرت نے مجھ سے کہا تھا، میں نے کہا کہ مجھے دے دیں، میں اس سے اخبار میں لگاؤں گا لوگوں کو۔ اس زمانے میں ذرا مومن نیا نکلا تھا، تو حضرت نے اپنے حالات میں لکھا ہے کہ پھر میں نے پہلے 10% طے کیا کہ اپنی آمدن کا 10% دیا کروں گا، پھر اپنی آمدن کا 33% طے کیا کہ 3 حصے کر کے 1 حصہ اللہ کے راستے میں، پھر آمدن کا نصف طے کر دیا کہ آدھا اللہ کے راستے میں، آدھا اپنے لیے، پھر 2 حصے اللہ کے راستے میں، 1 حصے اپنے لیے، پھر 90% اللہ کے راستے میں، 10% اپنے لیے، اور آخری عمر میں 100% اللہ کے راستے۔ سب جو آتا تھا وہ جاتا تھا، آخری عمر کا یہ حال تھا کہ جو آتا اللہ کے راستے۔ اور وہ بہت اللہ نے، میں نے جس طرح عرض کیا کہ بڑی اسی، اور وہ جتنا یہ حصہ بڑھتا تھا اتنا وہ آمدن بڑھتی جاتی تھی، وہ بہت بڑی وہ تھی۔ اللہ خیر کے بہت سارے کام اس کے ذریعے سے لیے، بہت جگہوں کے اوپر، اور بڑی دور دور تک وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ جو ہے انسان سے، وہ اس کے حالات کے بقدر ہوتا ہے، اس میں مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں تناسب کو دیکھا جاتا ہے۔ کوئی آدمی اپنی کا تناسب کیا رکھتا ہے، کسی آدمی کا 1 روپے ہو سکتا ہے کہ اس کے تناسب کا 10% بنے، کسی کا 1 لاکھ اس کے تناسب کا 1000واں حصہ بنے، تو وہ 1 روپے زیادہ قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جو زیادہ ایک چیز سے یہ انفاق فی سبیل اللہ۔ تیسری چیز میں نے اب عرض کی، چوتھی چیز جس کا انسان کی زندگی پر اثر ہے
اس کے احوال پر اثر ہے، اس کے معمولات پر اثر ہے، اس کے دل پر اثر ہے، وہ تہجد کی نماز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل وظیفہ ہے، اور اس کے فضائل اتنے بے شمار ہیں تہجد کی نماز کے کہ اس وقت میں جو آدمی اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا، بڑے مجاہدے کیے تھے انہوں نے، بڑے لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، آج بھی وہ صوفیاء کے سرخیل ہیں، کسی نے ان کے وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور کہا کہ جو آپ کی زندگی تو مجاہدوں میں گزری اور دین کی خدمت میں گزری اور لوگوں کی تربیت میں اور لوگوں کا اس میں، تو بڑا کچھ ملا ہوگا اس پر وہاں پر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کام تو وہ رات کی 2 چھوٹی چھوٹی رکعتیں ہی آئیں، وہ جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر دو چار مختصر تہجد پڑھا کرتے تھے، رکعات لفظ آتا ہے چھوٹی رکعتیں، کہا وہ ان سے کام بنا یہاں پر، باقی وہ سارے مجاہدے، وہ سارے کام وہ گویا دھرے کے دھرے رہ گئے، یہاں جو کام بنا وہ تو ان 2-4 رکعتوں سے بنا جو رات کو اٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ رحمت الہی آسمان دنیا پر اتر آتی ہے اس وقت میں، زمین یہ 7 آسمان ہے نا، تو آخری دنیا کے اوپر جو ہمیں جو آسمان نظر آ رہا ہے، یہاں پر رحمت الہی اللہ تعالیٰ یہاں پر نزول فرماتے ہیں، رحمت الہی نزول کرتی ہے یہاں پر، اور باقاعدہ 3 آوازیں روز لگتی ہیں قبیل فجر، قبیل کہتے ہیں فجر سے تھوڑی دیر پہلے، تہجد کے وقت میں 3 آوازیں، حل من مستغفر، کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہو، حل من مسترزق، کوئی ہے جو کہ رزق چاہتا ہو کہ اس کو دے دیا جائے، حل من سائل، کوئی ہے جو مانگ رہا ہو، کچھ پوچھنے والا ہو کہ ہم اس کو دے دیں۔ تو اس وقت میں جو لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں اور جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ ایسے نہیں لوٹاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ چونکہ فجر سے تھوڑا پہلے کا وقت ہوتا ہے، 10-15 منٹ پہلے کا فجر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خادم کی یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جب میں تہجد پڑھتا ہوں، لمبی تہجد صحابہ پڑھا کرتے تھے، تو بعض اوقات تہجد میں نماز میں انسان کا وقت زیادہ ہوتا ہے، وہ وقت اذانیں ہو جاتی ہیں فجر کی، تو کہا جب فجر کی اذان سے 10-12-15 منٹ رہ جائیں فجر کی اذان میں تو مجھے میرے معمول سے آ کے ہلا دیا کرو، جھنجھوڑ دیا کرو، چاہے میں ذکر کر رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے ذرا ہاتھ لگا دیا کرو کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اب فجر کی اذان ہونے میں 10-15 منٹ باقی ہیں، یہ وقت دعا کا ہے، یہ وقت استغفار کا ہے۔ قرآن نے کہا ہے والمستغفرین بالاسحار، صبح کے وقتوں میں استغفار کرنے والے، اس وقت میں جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اس وقت میں جو آدمی اٹھ جائے، جس کو توفیق مل جائے، اور وہ اٹھ کر اس وقت میں اللہ تعالیٰ جس وقت رحمت الہی آسمان دنیا پر ہو اور اللہ کی طرف سے آواز لگے کہ حل من سائل، کوئی ہے مانگنے والا، اس نے ہاتھ اٹھائے ہوں کہ اللہ میں مانگ رہا ہوں، تو بھلا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی غیرت سے کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ہاتھ ویسے لوٹا دی جائیں کہ نہیں تمہیں نہیں دیا جائے گا؟ خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خواستہ اس کا کھانا پینا اوڑھنا پہننا حرام کا ہو، پھر تو دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ صاف واضح بتا دیا گیا کہ جن کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام کا ہوگا ان کی دعائیں نہیں قبول کی جائیں گی، وہ مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر کان نہیں دھرا جائے گا۔ یہ تو شرط لازمی ہے کہ انسان حلال خور ہو، سود سے بچتا ہو، حرام سے بچتا ہو۔ تجارت کے اندر صرف سود کی حرمت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تجارت میں ملازمت میں حرمت کی، اور ملازمت میں جو آدمی ملازمت کے اوقات پورے نہیں کرتا اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا، اس کے بقدر اس کی تنخواہ حرام ہوتی ہے۔ جس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اگر وہ 2 گھنٹے کی ڈنڈی مارتا ہے تو 2 گھنٹے کے بقدر تنخواہ اس کی حرام ہو جاتی ہے۔ تجارت میں ایک سود کا حرام ہونا ہر ایک کو پتہ ہے، اس کے علاوہ جو خرید و فروخت کے جو شرعی احکامات ہیں، جو آدمی خرید و فروخت کے ان شرعی احکامات کی لین دین کے خیال نہیں رکھتا، اس کا منافع حرام ہو جاتا ہے، اس کی آمدن حرام ہو جاتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوں، میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر، حالانکہ اس کا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے اور پیٹ میں غذا بھی حرام کی ہوتی ہے یا مشتبہ ہوتی ہے، اس پہ شک ہوتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ دعا مانگتا ہے، اس لیے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قصہ میں نے آپ کو سنایا جو مالٹا میں قید تھے، ان کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت بعض اوقات پانی میں اتر جایا کرتے تھے، پانی میں انسان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں پیش آتی، پانی کا رنگ ایسا ہوتا ہے، تو کہا پانی میں اتر کر اتنے پانی میں چلے جاتے تھے جہاں تک انسان کے سینے سے اوپر تک پانی ہو، اور وہاں جا کر اپنا تہمند وغیرہ اتار دیا کرتے تھے، کپڑا کوئی نہیں، پانی میں کھڑے ہوتے تھے، اور اس وقت ویسے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا، ادھر جا کر اس آسمان کا جو پانی وہاں جمع ہوتا تھا چشموں میں، اس کو پی لیا کرتے تھے کہ وہ تو حلال ہی حلال ہے، اس میں تو حرمت کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اور اس وقت کہتے ہیں پانی سینے تک پانی، وہاں پر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ اب تو لباس بھی حرام کا نہیں ہے اور یا اللہ پیٹ میں بھی حرام نہیں ہے،
کیونکہ پیٹ میں پانی ہے جو آسمان سے اترا ہے، تو تیری بارشوں کا اترا ہوا پانی ہے، اور لباس بھی یہاں پر ضرورت لباس کی نہیں ہے، پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر انسان کا سطر ویسے ہی ڈھکا ہوا ہوتا ہے پانی کی وجہ سے، اور کہا اس پانی میں جا کر، وہاں جا کر ہاتھ اٹھاتے تھے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے ہمارے کپڑوں میں کوئی مشتبہ چیز ہو سکتا ہے ہماری خوراک میں کوئی مشتبہ چیز ہو، اب تو میں ان دونوں سے پاک ہوں، ادھر آ کر تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اتنا اہتمام ہے دعا کا۔ پانچویں چیز جو انسان کی زندگی پر مؤثر ہے وہ دعا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دعا میں دل لگنا زندگی کی سعادتوں میں سے سب سے بڑی سعادت ہے۔ کسی کو یہ سعادت مل جائے کہ دعا میں دل لگے اس کا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان ہاتھ اٹھائے اور اس کا دل نہ لگے اس میں۔ حدیث شریف میں واضح آتا ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھائے بظاہر دعا کے لیے، اور دل کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ سوچ رہا ہے کبھی وہ سوچ رہا ہے، تنگ ہو رہا ہے دعا میں، کب اگر کسی اور کے ساتھ دعا کر رہا ہے اجتماعی تو سوچ رہا ہے کب یہ ختم ہوگی، اگر خود دعا کر رہا ہے تو بھی اس کا دل ادھر مشغول ادھر مشغول۔ واضح حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قلب لاہن، وہ قلب جو ادھر ادھر ہو رہا ہے، اللہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گویا اس کی سنتے ہی نہیں ہے۔ جس آدمی کا دل دعا کے وقت میں ادھر ادھر، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، دعا میں دل نہ لگنا بڑی بد نصیبی ہے، یہ ذوق نہ ملنا کہ دعا میں دل نہیں لگتا، دعا کو دل نہیں چاہتا۔ اور ایک دعا میں دل لگتا ہے انسان کا کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگوں کو مجھے دیکھنے کا موقع دیا ہے کہ جو جب ہاتھ اٹھاتے تھے دعا کے لیے، یقین جانیے یوں لگتا تھا کہ ہاتھ چھوڑنا بھول گئے۔ لمبی دعائیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اور کمزوری کی وجہ سے وہ ہاتھ یوں ہوتے ہوتے نیچے ہو جاتے تھے، اور دیکھنے والا سمجھتا تھا یہ بھول گئے ہیں، ان کو سہو ہو گیا ہے، ذہول ہو گیا کہ دعا مانگ رہا ہوں اس کو ختم بھی کرنا ہے۔ ایسا ان کا دل لگا ہوتا تھا، بندھا ہوتا تھا، گویا کہ آدمی یہ سمجھ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہوتا ہے، دیکھیں جس طرح ہمیں جو تعلق اللہ تعالیٰ نے ماؤں سے دیا ہے، آپ بتائیں کہ میری کوئی ضرورت ہو اور مجھے پتہ ہو کہ میری ماں وہ پورا کر سکتی ہے، اگر میری ضرورت ہے اور مجھے پتہ ہو کہ میری ماں پورا کر سکتی ہے، تو کیا اس سے مانگتے ہوئے میرے دل میں کبھی یہ آئے گا کہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں پریشانی میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں، اور میری ماں مجھے اس پریشانی اور آزمائش سے نکال سکتی ہے، مجھے پتہ ہو، یقین ہو، تو جب میں ماں سے کہوں گا تو کتنی توجہ ہوگی اور کتنا یقین ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ میری محبت ہے، اور اللہ کی قدرت، قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس سے مانگنے والے کو اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں ایک لمحے میں سارے مسائل میرے حل کر سکتا ہے، اگر میں نے اس سے صحیح طریقے سے مانگ لیا، تو مانگنے والے کو کتنی توجہ اس کو نصیب ہوگی اور کتنی چیزیں اس کو نصیب ہوں۔ تو چوتھی چیز جو ہے وہ دعا ہے، کہ دعا میں انسان کا دل لگے اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائے اس میں، تو انسان زندگی کی ساری سعادتیں وہ لپیٹ لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے نا کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اوپر پہلی نگاہ پڑے تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تو کیا دعا مانگنی چاہیے؟ ظاہر بات ہے انسان کے دل میں تو ہزاروں دعائیں ہیں، کہ خانہ کعبہ پر گیا ہے اور پہلی نگاہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بھی دعا مانگے قبول ہوگا، تو اہل عرفان نے کہا کہ وہاں انسان ایک ہی دعا مانگنی ہے اور وہ قبول ہونی ہے، تو وہاں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں اس آدمی کو جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے، جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بس یہ دعا مانگ لے وہاں پر، یہ جب مانگ لی جائے گی اس کے بعد ساری زندگی جو مانگتا رہے گا اللہ عطا فرماتے رہیں گے، اللہ دیتے رہیں گے، جس کے لیے بھی مانگے گا، اور مغفرت مانگے گا، جو چیزیں آخرت کی دنیا کی مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ آخری چیز جس سے، یہ تو ہوئی وہ چیزیں جو قلب کے اطمینان کے لیے ہیں، جو چیزیں قلب کو برباد کرتی ہیں، جو توجہ کو خراب کرتی ہیں، جس چیز سے سارے احوال منتشر ہوتے ہیں، وہ گناہ اور معصیت ہے۔ ایک گناہ کا صدور انسان کی ساری کیفیات کو درم برہم کر دیتا، اور گناہ نام ہے اپنے اعضاء کے غلط استعمال کا۔ گناہ کی تعریف شاید یہ سب سے سادہ تعریف ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے عضو کو جب غلط استعمال کر لے تو اس کو گناہ کہتے ہیں۔ کان کے غلط استعمال، آنکھ کے غلط استعمال، سوچ کے غلط استعمال کا نتیجہ بعض اوقات مرتب ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں اعضاء کا غلط استعمال، یہ گناہ ہے۔ اسی ساری جو سلوک، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو تصوف کا رستہ ہے، یہ جو سلوک کی لائن ہے، کتنی لمبی لگتی ہے انسان کو، کتنا ذکر کرایا جاتا ہے، کتنی مجاہدے کرائے جاتے ہیں، کتنی صحبت اٹھوائی جاتی ہے، کتنی تعلیم دی جاتی ہے، اس سب کا حضرت نے فرمایا حاصل میں تمہیں 2 جملوں میں بتاؤں، اور فرمایا کبھی کوئی تمہیں نہیں بتائے گا کیونکہ تمہیں اتنا بڑا نظام پھر تمہیں فضول لگے گا اگر 2 جملے بتا دیے جائیں۔ فرمایا کہ میں کم ظرف ہوں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں، کہ تمہیں میرا حوصلہ چھوٹا ہے اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ کل حاصل 2 چیزیں ہیں سارے نظام اصلاح و ارشاد کا۔ یہ جتنا اللہ والوں نے جتنے لمبے نظام بنائے ہیں،
انسانوں کی اصلاح کے، اس سب کا مقصود دو باتیں ہیں، اگر وہ حاصل ہو جائیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اور بار بار بڑے اہتمام سے فرمایا کہ یہ بات کوئی اور بندہ اس لیے نہیں بتائے گا کہ تمہیں پورا نظام پھر اس کے بعد بیکار نظر آئے گا۔ کہا میں کم ظرف ہوں، میں تمہیں بتا دیتا ہوں وہ کیا بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انسان جس چیز کو کرنے کا اس کی طرف حکم متوجہ ہو جائے اور نفس اس کا یا شیطان کسل اور سستی کی طرف اس کو لے جائے، یہ ہمت پیدا کر کے اس کو کر لے، ایک بات۔ اور جس چیز سے اس کو روکا گیا ہے اور نفس اور شیطان اس کی طرف اس کو کھینچ رہے ہیں، یہ ہمت پیدا کر کے اس سے رک جائے، بس یہی مطالبہ ہے۔ فرمایا اور کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، دو باتیں ہیں کل، کہ جس چیز کا حکم ہے، جس چیز کا امر ہے، جس چیز کا مطالبہ ہے، جب وہ مطالبہ اور امر اور حکم سامنے آ جائے، نفس اور شیطان روکیں گے، نہیں جانے دیں گے اس کی جانب۔ یہ اپنی ہمت سے کام لے اور آگے بڑھ کر اس کو کر گزرے۔ اور جس چیز سے منع کرنے کا کہا گیا وہ بڑی مزین ہو کر سامنے آئے گی، وہ بڑی بہت پرکشش ہو کر سامنے آئے گی، اس کو دیکھ کر رال ٹپکے گی انسان کی، اور اس کی جانب نفس اور شیطان اس کو کھینچ کر لے جا رہے ہوں گے، یہ ہمت کر کے اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ فرمایا کل یہ ہے، کل مسلمانوں سے جو مطالبہ ہے، سارا جو کھڑاک ہے اور ساری جو بھاگ دوڑ ہے اور سارے جو نظام تعلیم و تربیت ہے اور سارا اصلاح و ارشاد کا جو سلسلہ ہے، وہ اس کو پیدا کرنے کے لیے، جس کو پیدا ہو جائے اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ سارا مسئلہ ہمارا یہ، اپنے آپ کو غور کر لیں تو مسئلہ سارا یہ، بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے کی چیز ہے، کیوں نہیں کر پاتے؟ بالکل ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ رکنے کی چیز ہے، کیوں نہیں رک پاتے؟ وہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے جو چیز بتائی گئی ہے وہ چیز دیکھیں، وہ ہمت ہے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دعائیں ضرور مؤثر ہوتی ہیں، لوگ اولاد کے لیے دعا کرواتے ہیں نا، لیکن اولاد کے لیے سے دعا پر اکتفا کوئی بھی نہیں کرتا، اس کے بعد اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اسباب اختیار کر کے پھر دعا کرواتے ہیں۔ اگر بغیر اسباب پہ کوئی دعا کروائے، آپ بتائیں دعا کرنے والا اس کو اپنی توہین نہیں سمجھے گا کہ تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ دعا کروا رہا ہے اور سبب نہیں اختیار کرتا، کہتا ہے بھائی دعا کے ذریعے جو اللہ اولاد دے دے، سبب میں نہیں اختیار کروں گا۔ تو ایسے نہیں ہوتا، دعائیں بھی ہوتی ہیں، سبب بھی اختیار کیے جاتے ہیں، اسباب کو تقویت پہنچاتی ہیں دعائیں اس کے ذریعے سے۔ ایسے ہی اصلاح کا عمل بھی ہے، اصلاح فقط دعاؤں سے نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی کام دعاؤں سے نہیں ہوتا۔ اس طرح دعاؤں سے نہ ہونے کا مطلب غلط نہ لیجیے گا، معطل ہو کر دعاؤں سے نہیں ہوتا کہ کام کہ چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے اور دعا پر اکتفا کیا جائے، یہ مزاج ہی شریعت نہیں۔ نبیوں نے یہ اس طرح نہیں کیا، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، وہ میدان میں نکل کر انہوں نے کام کیے، انہوں نے اپنے دانت شہید کروائے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو میدان جنگ میں تلواریں لے کر وہ نکلے ہیں، اور تجارت کے میدانوں میں گئے ہیں، ہر چیز میں نبیوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ہم لوگ دنیا کے سارے کاموں کے لیے تو عمل کرتے ہیں، اور اصلاح کے لیے ہم کہتے ہیں کوئی دعا کر دے، بس کوئی ہم پر ایسا چف کر دے کہ اس کے نتیجے میں خود بخود میں اچانک جب رات کو سوؤں تو ایسا ہوں، صبح اٹھوں تو میں بالکل فرشتہ جنید بغدادی بنا ہوا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی ہمت کو کام میں لانا پڑتا ہے۔ ہمت ہم نے کمزور کر دی ہے تھوڑی سی، جب گناہوں کا ارتکاب زیادہ کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے تو ہمت جو قوت مدافعت ہے گناہ کے مقابلے میں، وہ کمزور پڑتی چلی جاتی ہے اور پھر وہ بالکل معطل ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب میں گناہ سے رکنے کی میرے اندر صلاحیت ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس ہمت کو طاقتور کیا جائے۔ اس کا طریقہ کیا طاقتور کرنے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل ہمت کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے۔ اپنی صحبت کے لوگوں کو ذرا غور کریں کون ہے۔ اگر آپ اہل معاصی کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، کمزور ہمتوں والوں کے ساتھ، یا جنہوں نے ہمتوں کا رستہ چھوڑ دیا، اگر آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو آپ کی ہمت اور کمزور ہوگی۔ اپنے لیے ڈھونڈیں، اس معاشرے میں ہیں الحمدللہ ایسے لوگ جن کی ہمتیں طاقتور ہیں، جن کو گناہوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک طاقتور ہمت کی عنایت کی ہے ان کے اوپر۔ ان لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کی جائے، ان کی صحبت کے نتائج ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا قلب بڑی قوی چیز ہے، یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایسی مجالس میں سے اٹھا کرتے تھے یا تبلیغی اجتماعات سے واپس جایا کرتے تھے، حضرت کے معمولات میں لکھا ہے کہ حضرت 3 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کبھی وہ اعتکاف رائے پور شریف جا کر کرتے تھے حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور کبھی دیوبند جا کر حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے جب یہ لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے بہت زیادہ تو دل کو متاثر کرتے ہیں، اور چونکہ سینکڑوں دلوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سینکڑوں دلوں کا اثر ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اپنی روحانی کیفیت میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ان سارے دلوں کا اثر۔ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے میں 3 دن کے لیے اعتکاف کرتا ہوں تبلیغی اجتماع کے بعد۔ حالانکہ تبلیغی اجتماع خود ایک نیکی کی جگہ ہوتی ہے، لیکن چونکہ قلوب مجتمع ہوتے ہیں
یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم سب کے قلوب ایک دوسرے کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں. جس کا طاقتور ہے جس حوالے سے بھی قلب قوت ہے وہ غالب ہوتا ہے دوسرے کے اوپر, اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. ایک اثر قبول کرتا ہے, ایک اثر ڈالتا ہے. جو قوی ہوگا وہ اثر ڈال رہا ہوتا ہے, اور جو کمزور ہوگا وہ اثر قبول کر رہا ہوتا ہے. تو صحبت کے اثرات ہوتے ہیں. انسان جب صحبت میں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے جن کی ہمتیں مضبوط ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمت اس کے نتیجے میں دیتا ہے. اور گناہوں کا مقابلہ کرنے کی اصل چیز ہمت ہے, کہ انسان ہمت اپنے اندر پیدا کرتا ہے کہ یہ کام جب وہ طے کر لیا اسے نہیں کرنا تو پھر وہ اس کو. اور دوسری چیز ہمت کو تقویت جو دیتی ہے صحبت کے بعد وہ دعا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک معمول بنا لو اور فرمایا کہ دیکھو تم کتنے چیزوں کے بارے میں مجھ سے کہتے ہو, اپنے لوگوں سے خطاب کہ یہ نہیں چھوٹتا, ایک کام تو میں تمہیں آسان بتاتا ہوں, یہ تو کر لو. اور فرمایا وہ یہ ہے کہ ہر روز رات کو سوتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھا کرو اور سارے گناہوں سے توبہ کیا کرو, ساروں سے. اچھا جتنے گناہوں سے توبہ کی ہے اگلی صبح اگلا دن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کچھ کا ارتکاب پھر ہو جائے, تو فرمایا کوئی بات نہیں, اگر پھر ہو جائے پھر اس رات کو بیٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے پھر سے توبہ کرو. تو فرمایا کہ اگر تم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو اللہ کے بندو توبہ کرنا تو مت چھوڑو نا. فرمایا گناہ کرنا نہیں, میں نہیں کہتا گناہ ضرور چھوڑو, یعنی کہتا ہوں چھوڑو نہیں چھوڑتے تو کم سے کم اس کے ساتھ پھر یہ کرو کہ توبہ کرنا نہ چھوڑو. یہ بڑی بدقسمتی ہوگی, گناہ کرنا تو بندہ نہ چھوڑے اور توبہ کرنا چھوڑ دے. تو فرمایا ہر روز رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے پھر سے توبہ کیا کرو. اللہ کو بتا دو کہ یا اللہ میں پھر سے توبہ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کل کمزور ہوں اور نفس اور شیطان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا ہوا ہوں, ہو سکتا ہے کل مجھ سے پھر ہو جائے, مگر یا اللہ میں کل پھر توبہ کروں گا. تو فرمایا کہ تم توبہ کرنا نہ چھوڑو, اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تعالیٰ خود کھینچ لیں گے, اس نکال لیں گے تمہیں, اسے یہ سبب ہے خود اس کے لیے. تو ایک کرنے کا کام جو ہمت کو طاقتور کرتا ہے, دلوں کو مضبوط کرتا ہے, وہ توبہ ہے. کہ انسان روزانہ رات کو 2 رکعت توبہ ضرور صلاۃ التوبہ پڑھے, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگے اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اپنی انفرادی زندگیوں میں. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے دل عطا فرمایا ہے, اس کی قوتوں کو اور اس کے جذب کو, اس کو اللہ تعالیٰ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے, اس کو زیادہ زیادہ قوی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, شیطان اور نفس کے چنگل سے آزادی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عدنان بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ طبیعت اتنی ناساز ہے, اس کے باوجود انہوں نے ہمیں وقت دیا. اور آپ سے گزارش ہے کہ آج جو ہے سوالات کا جو ہے سلسلہ نہیں ہوگا, کہ طبیعت صحیح نہیں ہے, اور مختصر مل لیجیے گا. ہمارے ایک معروف کالم نگار ہیں انور غازی صاحب, ڈاکٹر عافیہ صدیقی پر ان کا ایک ناول نما کتاب شائع ہوئی ہے, 370 صفحے کی یہ کتاب ہے اور 450 روپے اس کی قیمت ہے. لیکن یہاں پہ کاسٹ سے بھی کم 180 روپیز کی جو ہے وہ چند کتابیں ہیں, جو لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. اور عافیہ صدیقی کی بات ہوئی تو میں بتانا چاہوں گا کہ 30 نومبر کو ان کو اغوا ہونے کو 9 سال ہو جائیں گے, اور 30 مارچ کو جو ان کی فیملی پروگرام کرے گی تو آپ لوگوں سے درخواست ہے, وہ اخبار میں بھی آ جائے گا, تو آپ لوگ بھی اس میں ان کا ساتھ دیں. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے یہ ایک سی ڈی آئی ہے 500, پہلے جیسے 400 لنک کی آئی تھی, اب 500 آڈیو ویڈیو لنک کی آئی ہے, جس میں پچھلے مہینے کے پروگرام تک عدنان بھائی کے وہ بھی MP3 موجود ہیں, اور وہ ویڈیو بھی اس کی موجود ہے, انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھے جا سکتے ہیں. اس سی ڈی میں حکیم اختر صاحب, پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب, طارق جمیل صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب, عدنان بھائی, مولانا شیخ غفوری صاحب, ان سب کے ایسے آڈیو ویڈیو اور بچوں کی کہانیاں اور تبلیغی اجتماع جو ہے رائے ون کا جو ہے 2006 سے 2011 پوری مکمل ایک انسائکلوپیڈیا ہے. تو وہ جو ہے وہ سی ڈی جہاں پہ موجود ہے, لیکن وہ سی ڈی کیونکہ ہم ترغیب دیتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف جو ہے وہ کچھ خود داعی بنے, صرف سننے والے نہ ہوں, تو اس میں جو ہے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ 10 سی ڈیوں کا ایک سیٹ ہے جو کہ کاسٹ سے بھی کم میں ہے, صرف 100 روپے میں 10 سی ڈی کا سیٹ ہے. 100 روپے دیں اور 10 سی ڈی لیں اور اپنے لوگوں کو بانٹیں تاکہ ثواب بھی کام آئے, صدقہ جاریہ بھی, اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بنائے. اس میں جو ہے وہ اسٹیکرز بھی موجود ہیں. جیسے اسٹیکرز کے بھی بارے میں آج میں بتاؤں آپ کو کہ جیپنیز اسٹیکرز ہیں, اور جس قیمت پہ یہاں پہ وہ مل رہے ہیں وہ 1/4 قیمت بھی نہیں ہے, اس کی 1/4 قیمت بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو ایسی ایک معمولی سی ہوتی ہے, کسی طرح آپ لوگ لیں اور اس کو جو ہے وہ آگے کریں, تو بڑھ چڑھ کر اس میں جو ہے وہ حصہ لیں تو بہت اچھا ہوگا. کیلنڈرز اور بھی موجود ہیں, تو وہ بھی جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور عدنان بھائی سے دعا کی درخواست. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یہاں پر تیری بات سننے کے لیے جو ہم سب جمع ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارے اس جمع ہونے کو تو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو، صغیرہ کو، کبیرہ کو، اعلانیہ کو، یا اللہ چھپے ہوئے گناہوں کو سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ یہاں پر یہ جمع ہونا اپنی اصلاح کے لیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے، یا اللہ تیرا پیغام تیرے لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما۔ یا اللہ اس ساری محنت کو خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے ساتھی اس ساری محنت کے لیے اپنا دن رات ایک کرتے ہیں، اور یا رب پورا مہینہ اس مجلس کے لیے محنت کرتے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ جس گھر میں ہم جمع ہوتے ہیں، یا اللہ اس گھر کے جناب پروفیسر انیس خورشید صاحب مرحوم رحمۃ اللہ فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور یا اللہ یہاں مستورات کو، خواتین کو جو تشریف لاتی ہیں، ہماری مائیں بہنیں دور دور سے، اور یا اللہ جو ان کے لیے نظم کرتی ہیں اس گھر کے اہل خانہ کو، یا اللہ بہت جزائے خیر عطا فرما۔ اور یا اللہ ان ساری مجلسوں کا ثواب دنیا اور آخرت میں یا اللہ ان تمام حضرات کو پہنچا، اور یا اللہ ان کو آخرت کے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنا، اور دنیا کے اندر بھی یا اللہ سکون کا، اور یا اللہ ہمارے لیے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری اولادوں کو یا اللہ دین کے لیے قبول فرما۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، یا اللہ یہ بات ہو سکتا ہے ان کی ذہنی سطح سے اونچی ہوتی ہو، یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، اور یا اللہ ان کے دلوں کو بدل دے، اور یا اللہ جیسی نسلیں اس امت مسلمہ کو مستقبل میں اور حال میں چاہیے، اور یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے، اور ویسا بنانے کی محنت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں انفرادی زندگی اور انفرادی چیزوں سے نکل کر ایک اجتماعی امت بننے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ہر گھر کو، اور یا اللہ ہماری ہر جگہ اور ہر مکان کو یا اللہ ہدایت کا مرکز بنا دے۔ یا اللہ جیسے اس گھر میں یا اللہ تیرے دین کے لیے اتنی فکر ہوئی، یہاں سے آواز لگی پورے عالم میں پہنچی، یا اللہ ایسے ہم میں سے ہر ایک کے گھر کو ایسا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں تیرے دین کی آواز، تیرے پاک حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات اور رہنمائی کی آواز ایسی لگے کہ دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچ جائے۔ یا اللہ وہ مقبول ہو، یا اللہ قبولیت والی محنت ہو، یا اللہ اس کے دیر پا اثرات ہوں، دور تک جائیں، دیر تک رہیں، اور یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے، اور یا اللہ دنیا میں بھی تیری رضا نصیب ہو، یا اللہ دنیا میں بھی ہمیں اس کی قبولیت نصیب ہو، اور یا اللہ آخرت میں اور قبر کے اندر یہ ساری محنتیں مقبول ہوں۔ یا اللہ آخرت اور قبر میں یہ کام آئیں، ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔